بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں پارہ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے کہ کون دنیا میں آئے گا، کس کی کون سی جگہ ہوگی، کہاں رہے گا، کہاں ٹھہرے گا، اور پھر اسی طرح قبر میں اس کا موت اس کو کس جگہ آئے گی، قبر میں کہاں سونپا جائے گا، کون سی زمین میں، کون سی مٹی میں، کون سی جگہ پر سونپا جائے گا، اور پھر اسی طرح دوبارہ اٹھنے کا وقت بھی کیا ہے؟ مقرر ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ کس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ رزق کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے، اور اسی دوڑ میں وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے رب سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ زمین میں کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ پر ہے، اللہ کے ذمہ ہے اس کو رزق دینا۔ اللہ کسی کو بھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں اس میں کہ ہر ایک کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی جاندار ہو۔ آپ سے سب نے فرمایا اگر ابن آدم رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اس طرح پالے گا جس طرح موت اس کو پاتی ہے۔ یعنی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا، وہ آپ کو پا لے گا، بالکل اسی طرح جس طرح موت آپ کو پا لے گی۔ تو اگر ہمیں اس بات پر یقین ہو تو ہم اپنی ساری انرجی، ساری کوششیں صرف کمانے میں نہ لگا دیں۔ ہاں کوشش کرنی ہے، لیکن اس کوشش کو ہی اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا لینا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اس طرح رزق دیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے واقعی توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا جیسے پرندوں کے ساتھ۔ پرندے کس توکل پہ نکلتے ہیں؟ اللہ کے بھروسے نکلتے ہیں نا، اور جاتے ہیں اور شام کو، صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، لیکن شام کو جب واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر لالچ نہیں ہوتی، طمع نہیں ہوتی۔ ہم جیسے کیا کہتے ہیں؟ ہم جیسے کہتے ہیں اچھا آج کا ہو گیا، کل پرسوں ترسوں اگلے مہینوں سالوں کے لیے بھی رکھ لو۔ کیوں؟ اللہ پر توکل کی کمی ہے نا، بھروسہ نہیں ہے اس کی ذات پر کہ جس رب نے آج کھلایا وہ کل پرسوں اگلے سالوں میں بھی کھلائے گا۔
تو اس توکل کی کمی کی وجہ سے ہم ایسے کرتے ہیں. اور جبکہ دیکھیں پرندے ایسے نہیں کرتے. پرندے ہر روز اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں اور شام کو آتے ہیں اور پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں. پھر دیکھیں انسان کتنی انہی فکروں میں اپنی زندگی گوا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی رزق بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری، میرے ذمہ ہے ہر جاندار کا رزق. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مستقر رہا، دنیا میں اس کے ٹھہرنے کا مقام بھی میری ذمہ داری ہے، لکھا گیا ہے کہ جہاں اس نے ٹھہرنا. اور ہمیں یہی فکریں کھائی جاتی ہیں، اچھا یہ گھر میں رہ رہے ہیں آگے کیا بنے گا، یہ گھر ہاتھ سے چلا گیا دوبارہ کہاں رہنا ہے، کون سی جگہ سیٹل ہونا ہے. انہی فکروں نے ہمیں کھا لیا اور انہی فکروں نے ہمیں کس سے دور کر دیا؟ اپنے رب سے دور کر دیا، اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیا. ہم دنیا میں آئے تھے اللہ کی عبادت کرنے، ہم لگ گئے روزیاں کمانے اور اسی چیز کو اپنا مقصد زندگی بنا لی. اس امت کو اللہ نے بھیجا تھا کس لیے؟ کہ وہ اس خیر کو، اس کتاب کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، دنیا بھر تک پہنچائے. اور اس امت نے اپنے زندگی کے مقصد کو کیا بنا لیا؟ کہ بس دنیا کمانا، اور اسی دوڑ میں چل پڑے. پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اسے اس سے چھین لیں تو بے شک وہ یقیناً نہایت نا امید، بے حد نا شکرہ ہوتا ہے. اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی. بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا اور بہت فخر کرنے والا ہے. کیسے انسان کا رویہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کہ اگر ہم اسے کوئی رحمت چکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر چھین لیتے ہیں تو وہ نہایت ہی نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. جب نعمت ملتی ہے تب کوئی شکر گزاری نہیں. بالکل. اور جب اللہ نعمت چھین لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہی ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کبھی اس کو خیر ملی ہی نہیں. اللہ سے ایسے شکوے کرتا ہے، ایسے بدگمان ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس تک خیر پہنچی نہیں تھی، کبھی اللہ نے اس کو شاید کبھی کوئی بھلائی دی ہی نہیں تھی. اور نہ شکرہ ہو جاتا ہے، شکوے کرنے لگتا ہے اللہ سے، اور آگے کے لیے بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید اب کبھی مجھے کچھ ملے گا ہی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی. اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھولے نہیں سماتا، فخر کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے. مزید اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ تکلیفیں مجھ سے دور کر دی، بلکہ کیا کرنے لگتا ہے؟ فخر جتانے لگتا ہے. اور سارا کریڈٹ کس کو دینے لگتا ہے؟ اپنی ذات کو دینے لگتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بخشش ہے اور بڑا ہی اجر ہے. یعنی ایسے لوگ جو ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. کوئی تکلیف آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اور صبر کے ساتھ اچھے آنے والے حالات کا، اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں. اور کیا کرتے رہتے ہیں؟ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اصل میں صبر کیا ہے؟ صبر مصیبتوں سے نکل جانے کا انتظار، کہ انسان اللہ رب العزت کے آگے جھکا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، اور جو اس کی راستے میں مشکل آئی ہوئی ہے، تکلیف آئی ہوئی ہے، صبر کے ساتھ اچھے حالات آنے کا کیا کرے؟ انتظار کرے. یہ ہے اصل صبر. آپ سے سب نے فرمایا جب اللہ کے ہاں انسان کا مقام بڑا ہوتا ہے
اور وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، تو اللہ پاک اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کو دکھ میں ڈال دیتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، پھر اسے صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی پتہ کیا چلتا ہے کہ پھر آزمائش بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی محبت کی نشانی ہے، کہ اللہ رب العزت بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے اچھے اعمال نہیں ہو رہے ہوتے ہم سے، اور لیکن اللہ رب العزت ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت میں ایک مقام رکھا ہوتا ہے۔ اب ہمارے اعمال ہمارے اعمال ایسے ہم سے سرزد ہو ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہم اس تک پہنچ جائیں، اس مقام تک، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے اور صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کو اس مقام تک جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک طرف اس انسان کا رویہ ہے جو کیا کرتا ہے، نعمت چھن جائے تو ناشکرا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے، اور اگر نعمت مل جائے، تکلیف دور ہو جائے تو کیا کرتا ہے، پھر پھولے نہیں سماتا، فخر اور غرور کرتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے اس میں۔ جب نہیں تھا تو ایسے جھکا ہوا تھا، جب تھوڑا سا آ گیا، نعمتیں ملنا شروع ہوگی، پھر اکڑ آ گئی، پھر اپنے سے چھوٹے لوگ، اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے لگ گیا، ان کو کمتر سمجھنے لگ گیا۔ اور دوسری طرف کون سے لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہر طرح کے حالات میں، چاہے وہ خوشی میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے نا، اگر خوشی کے حالات میں فراوانی کے اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے آپ پر، اور آپ صبر نہیں کریں گے تو تب بھی آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے نا، پھر وہ تکبرانہ رویہ آ جائے گا۔ تو ہر طرح کے حالات میں کیا کرنے والے، صبر کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کی طرف دوڑ لگائی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی بخشش ہے۔ تو کیا کرنا ہے، ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بننا ہے، خود اپنے رب کے دین کی خدمت کرتے جائیں، اپنے کام کرتے جائیں، اللہ کی عبادت کرتے جائیں، اللہ کو راضی کرتے جائیں، اور باقی جو دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو کس کے سپورٹ کر دیں، ان کو اللہ کے سپورٹ کر دیں۔ کیوں، پیچھے کیا پڑھا ہے ہم نے کہ کس کی اذن سے آتی ہے تکلیف، اللہ کی اذن سے آتی ہے، تو دور کرنے والا بھی کون ہے، اللہ ہی ہے۔ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو میرے غم کو دور نہیں کر سکتی، تو جب کرنے والی وہی ذات ہے تو پھر دکھوں تکلیفوں کو کس کے سپورٹ کر دے، اللہ کے سپورٹ کر دے۔ بالکل اسی طرح بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیا کرتا ہے، روتا ہے، ہاں، پھر کیا کرتا ہے، کس کو بتا دیتا ہے، اپنی ماں کو بتا کے خود فریش ہو جاتا ہے، رو کے اپنی ماں کو بتا دیا اس نے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اب وہ ریلیکس ہے۔ کیوں ریلیکس ہے، اس کو پتہ ہے اب میری ماں دیکھ لے گی۔ تو اللہ رب العزت کی محبت ایک ماں سے کئی زیادہ ہے، اللہ کی محبت کو تو ناپا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے سپورٹ کر کے بالکل اسی طرح اس بچے کی طرح جیسے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، ایسے اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر کے ریلیکس ہو کر اپنا کام کرتے جائیں، اپنی آخرت سنوارتے جائیں۔ اور پھر پیچھے ہم نے کیا پڑھا فرعون کے قصے میں کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ پر توکل کیا، اللہ سے دعا کی، تو اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، جس کی کوئی صورت ہی نہیں نظر آتی تھی نجات کی، ان کے ظلم سے نجات کی کوئی صورت ہی نہیں نظر آتی تھی، اللہ نے پوری اس ظالم قوم کو ہی غرق کر دیا۔ تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کے سپرد اپنے معاملے کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کو اپنا دکھ سنا دیتا ہے نا، تو پھر ریلیکس ہو جاتا ہے۔ کیوں ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے میرا رب اب دیکھ لے گا، میں نے اس کے سپورٹ کر دیا اپنا معاملہ۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے، اور اس دنیا میں
इनसे कमी ना की जाएगी। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं, और बर्बाद हो गया जो कुछ उन्होंने इसमें किया, और बेकार है जो कुछ वो करते थे। अब अक्सर हमारे जहनों में सवाल आता है ना, ये काफिर लोग हैं, ये तो खुशहाल हैं, इन पे तो ना आजमाइशें आती हैं, ना ये नाफरमान लोग हैं, इनको तो कोई मसले मसाइल ही नहीं जो हमारे साथ मसले मसाइल हैं। बच्चे करते हैं कोई अच्छे हाँ, बच्चे तो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया कि जो उनके अंदर जो थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ हैं भी ना, उनका सिला उनको कहाँ मिल जाता है? इस दुनिया में मिल जाता है। आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं है। फिर ये हम पे भी करती है ना, मुसलमानों पे भी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो शोशा के लिए, और हम देखते हैं ना, हम कहते हैं जो लोग दीन की तरफ हैं उन पे इतनी आजमाइशें आती हैं, और जो दुनियादार लोग हैं उन पे कोई आजमाइशें नहीं है, वो मज़े कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, बस यशी यशी है। और जो लोग वो बिल्कुल ठीक मिसाल है। देखिए, जो दुनिया के लिए करता है ना नेकी, उसको फिर दुनिया में सिला भी तो मिल जाता है। लोगों की इज्जत हासिल करना हाँ, चाहता है, लोग इज्जत दे देते हैं, दे फिर देते अल्लाह हैं, कहता है कि तुमने दुनिया में हासिल कर बेशक लिया ना, आप जाओ जाओ। बाद में जाओ। और फिर आखिरत में जो लोग आखिरत के लिए करते हैं वो आखिरत में पाते हैं, और उनको अल्लाह दुनिया में भी नवाजता है, उनको दुनिया से भी महरूम नहीं रखता। इंसान की नीयत डिपेंड करती है। बाज़ औक़ात इंसान अपनी नेकी इसलिए बता रहा होता है कि शायद कोई दूसरा सुन के इसको अमल कर ले। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं ना, आमाल का दारोमदार किस पे है? नियतों पर है। तो अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी जगह है जहाँ खर्च करना है, और अब मैं इसलिए ज़ाहिर करके खर्च कर रही हूँ कि आप सब भी कर लें, आपको कहूँ कि यहाँ मैंने अपना हिस्सा डाला, आप भी डाल लें। अब मेरी नीयत अगर पीछे ये है कि इन लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और इनका अजर भी मुझे मिल जाएगा, तो आपके लिए डबल है, बताने का भी डबल अजर है। लेकिन अगर मेरी नीयत पीछे ये है कि हाँ, इनको पता चले मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं सदका भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, तो फिर मेरी नेकी ज़ाया, वो भी नहीं अजर मिलेगा मुझे, उनका भी नहीं मिलेगा, और अपना भी मेरा बर्बाद। जी, अपना भी मेरा ज़ाया। ज़्यादातर ऐसे करती हैं, रखा होता है। अच्छा, इसी तरह हदीस में आता है, आपसे सबने फरमाया, ए ईमान वालों, खुशखबरी सुनो और उस चीज़ की उम्मीद रखो जो चीज़ तुम्हें खुश कर देगी। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे मामले में फ़क्र और मोहताजी से नहीं डरता, बल्कि इस बात से डरता हूँ कि दुनिया तुम पर कुशादा कर दी जाएगी, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर कुशादा कर दी गई थी, तो तुम भी दुनिया की हिर्स करने लगोगे जिस तरह वो लोग हिर्स करने लगे थे, और दुनिया तुम्हें इस तरह गाफिल कर देगी जिस तरह उसने उन लोगों को गाफिल कर दिया था। तो आज देखें, यही हाल नहीं है, दुनिया में हम इतना खो गए हैं, दुनिया की हिर्स हमारे अंदर से इतनी बढ़ गई है कि हम अल्लाह को ही भूल गए। आपसे सबने फरमाया, दिनार और दिरहम और रेशमी चादर और ऊनी कपड़ों का बंदा हलाक हो गया, जिसको हर वक्त यही फिक्र रहती है, घर की ग्रोसरी, घर की बेडशीट नहीं बना लूँ, अब ये मौसम है, अब ये ले लूँ, अब ये कर लूँ, मतलब ज़िंदगी का मकसद ही यही रह गया। अब शॉपिंग कर लूँ, अब ये मौका आ रहा है, कपड़े ले लें, जूते ले लें, बस यही अगर बंदा बन गया, दिरहम और दिनार का, रेशमी चादर और ऊनी कपड़ों का बंदा क्या बन गया, तो क्या फरमाया, हलाक हो गया। कि अगर इसे ये चीज़ें मिलें तो खुश हो जाता है, और अगर नहीं मिलती तो नाराज़ होता है, अल्लाह से शिकवे करने लगता है। तो हम सोचें कहीं हम तो ये बंदे नहीं बन गए, कहीं दुनिया ही तो नहीं बस गई हमारे अंदर। हाँ, ये चीज़ें ज़रूरत है, ज़रूरत की हद तक ठीक है, आप जाएं शॉपिंग भी करें, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद ही ना बना लें कि दुनिया में बस आए ही यही काम करने। अगर हम अपने आस पास और अपने मुआशरे की इस हालत को देखें तो फील होता है कि हम दुनिया में शायद इसीलिए आए थे, और यही करके हमने चले जाना। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक वाज़िया दलील पर हो और इसकी तरफ से एक गवाह उसकी तायीद कर रहा हो, और इस पर इससे पहले मूसा की किताब भी जो इमाम और रहमत थी, ये लोग इस पर ईमान लाते हैं, और ग्रोहों में से जो इसका इनकार करे तो आग ही इसके वादे की जगह है। सो तू इसके बारे में किसी शक में ना रह, यकीनन यही तेरे रब की तरफ से हक है, और लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। यानी ये नबी, ये किताब बिल्कुल सच्ची है, हक है, लेकिन अक्सर लोग जानने के बावजूद इस पर ईमान नहीं लाते, इसको पहचानने के बावजूद इस पर ईमान नहीं लाते।
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ شرک کرنا اور ایسی باتیں اللہ سے منسوب کرنا جو اس نے نہ کی ہوں کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، اور ایسے ظالموں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، جو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ کیسے کیسے جھوٹ گھڑتے تھے کہ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتوں کو انہوں نے کیا بنا دیا تھا؟ اللہ کی بیٹیاں، کہ یہ شاید اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور اسی طرح ان کے جو تراشے ہوئے بت تھے ان کو کس کے ساتھ شریک مقرر کر دیا تھا؟ اللہ کے ساتھ۔ اور کیا کہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں۔ کجی کیسے؟ یعنی ہر بات کا الٹا مطلب لے کر دوسروں کو دین سے متنفر کرنا۔ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں نا لوگوں کو، وہی اللہ کے کلام میں کجی بھی ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ٹیڑھا پن نکال کر لوگوں کو اللہ کے کلام سے، اللہ سے دور کر سکیں۔ جیسے یہ کون کیا کرتے تھے؟ کفار کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر جگہ ایمان کے ساتھ کیا آتا ہے؟ نیک اعمال، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے یہ اور یہ اجر ہے۔ لیکن یہاں کس چیز کا اضافہ کیا گیا ہے؟ ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کیے، وہ اخبتو کہتے ہیں دل میں جمے ہوئے خوف سے عاجزی کرنے والے، یعنی نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ نیک اعمال کر کے اب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بڑا پاک باز ہوں، میں تو تہجدیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، جیسے ابھی ہم نے وہ بات ڈسکس کی، اور اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھ نہیں۔ جیسے جیسے ایمان بڑھتا جاتا ہے، انسان نیک اعمال میں اضافہ کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر کیا آنی چاہیے؟ عاجزی آنی چاہیے اور جھکاؤ آنا چاہیے۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ عاجزی ہی پسند ہے۔ اور یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ جتنا جتنا بڑھتا جاتا ہے آگے، اتنی اتنی اس کے اندر عاجزی آتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے، سننے والے اور نہ سننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ اب دیکھنے والے سے مراد کون ہے؟ مومن۔ آنکھیں بند کرنے والوں سے مراد کون ہے؟ کافر۔ تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جو آنکھیں کھول کے راستہ دیکھ کے چل رہا ہے اور ایک جو آنکھیں بند کر کے جدھر دل چاہ رہا ہے چلتے جا رہا ہے، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے، نہ دنیا کے اعتبار سے، نہ آخرت کے اعتبار سے، نہ انجام کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ دونوں کے راستے الگ ہیں، دونوں کی زندگیاں مختلف ہیں، اور دونوں کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت قوم نوح کا ذکر کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کیا کہنے لگے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں پیغمبر پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور انسانوں کو خود فکر ہی نہیں ہے اس دن کی۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے نا،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितना बताया जहन्नुम के बारे में, हम कुरान में भी पढ़ते हैं, अल्लाह भी हमें आगाह कर रहा है, लेकिन हम नहीं डरते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए डरते थे कि कहीं मेरी उम्मत जहन्नुम में ना चली जाए, इसीलिए तो सारी रात रोते रहे, रो रो कर क्या कहते रहे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, अगर इनको अजाब मिल गया तो क्या होगा। और इस उम्मत को अपनी ही फिक्र नहीं है। तो इस कौम में से उन सरदारों ने कहा जिन्होंने कुफर किया, हम तुझे नहीं देखते मगर अपने जैसा एक बशर। कौम ने आगे से क्या जवाब दिया, तुम हमारे जैसे ही बशर हो और हमें ही सिखाने आ गए हो। आज हम भी कहते हैं ना, क्या है उसके पास, क्यों सीखने जाए, हमारे जैसे ही तो इंसान है। हाँ, ये कर लेंगे। हम तुझे नहीं देखते कि इन लोगों के सिवा किसी ने तेरी पैरवी की हो, जो हमारे सबसे रजील हैं, यानी सबसे कमज़ोर लोग हैं। क्या कहते थे कि हम तो उन्हीं लोगों को तुम्हारे पास देखते हैं जो सबसे कमज़ोर तबका है, हमने तो तुम्हारे पास कभी बड़े लोग बैठे हुए नहीं देखे। सती राय के साथ, और हम तुम्हारे लिए अपने आप पर कोई बर्तरी नहीं देखते, बल्कि हम तुम्हें झूठे गुमान करते हैं। अब छोटे लोग क्यों जल्दी मान जाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनमें तकब्बुर नहीं होता ना, इसलिए वो जल्दी मान जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाने वाले सबसे पहले कौन थे, कमज़ोर लोग ही थे ना। फिर आगे फरमाया आयत नंबर 29 में, और ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर किसी माल का सवाल नहीं करता, मेरी मजदूरी अल्लाह के सिवा किसी पर नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना कोई मालो दौलत मांगता हूँ, ना मेरी ये तमन्ना है कि मेरी तुम में शोहरत हो, ना तुम मुझे बड़ा कोई मर्तबा दो, मैं तो ऐसी कोई भी चाह नहीं रखता। और एक दाई का भी यही काम होना चाहिए कि उसको दूसरों से मिलने वाले फ़ायदे की कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए। वो दीन का काम करे तो खालिसतन किसके लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह से अजर पाने के लिए। और मैं इन लोगों को दूर हटाने वाला नहीं जो ईमान लाए हैं, यानी जिन लोगों को तुम कमज़ोर कह रहे हो और जलील समझ रहे हो, मैं उनको हरगिज़ दूर करने वाला नहीं, यकीनन वो अपने रब से मिलने वाले हैं। और लेकिन मैं तुम्हें ऐसे लोग देखता हूँ जो जहालत बरतते हो, और मेरी कौम अल्लाह के मुकाबले में कोई मेरी मदद करे और ए मेरी कौम, अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा, अगर मैं इन्हें दूर हटा दूं तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। यानी अगर मैं जिनको तुम बुरा समझ रहे हो, जिनको तुम कमज़ोर समझ रहे हो, अगर मैं इनको अपने से दूर कर दूं तो मुझे अल्लाह के अजाब से कौन बचाएगा। कभी हमें कोई बुराई पर उकसाए तो हमें ये बात याद आती है कि अगर आज मैंने तुम्हारी बात मान के ये बुराई का काम कर लिया तो मेरे रब से मुझे कौन बचाएगा। तुम तो नहीं बचा सकोगे, मेरे रब से तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, ना दुनिया में ना आखिरत में, तो मैं तो हरगिज़ ये बुराई का काम नहीं कर सकता। तो लोगों की नज़र में नहीं, अल्लाह की नज़र में इंसान को मुकाम बनाना है। अल्लाह की नज़र में हर इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि उसका अल्लाह की नज़र में एक बुलंद मकाम बन जाए। और जो मोमिन होता है वो भी अल्लाह की नज़र में जचना चाहता है, उसकी भी यही तमन्ना होती है कि वो किसकी नज़र में अच्छा बन जाए, अल्लाह की नज़र में अच्छा बन जाए। और जो दीन के रास्ते पर चलने वाला होता है और दूसरों को दावत देने वाला होता है, यही नीयत उसकी होनी चाहिए, और होती भी है। जो अल्लाह के बंदों को जोड़ता है, उसको लोगों से कोई इज्जत शोहरत नहीं चाहिए होती, उसको मुकाम चाहिए होता है। तो कहाँ चाहिए होता है, अल्लाह की नज़र में। और अल्लाह फिर देता है, जिसको अल्लाह अपनी नज़रों में मुकाम दे देता है, लोगों के दिलों में खुद ही उसकी रिस्पेक्ट डाल देता है। ऐसे ही है ना, दीन वाले लोगों को फिर लोग बाजी कह के पुकारने लग जाते हैं, हालांकि वो एज में कितने ही छोटे हो, एहतराम आ जाता है ना, एक रिस्पेक्ट दी जाती है। इसी तरह देखे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु क्या थे, एक ग़ुलाम थे ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनको क्या कह के पुकारते थे, सैयदना बिलाल, सरदार कह के पुकारते थे। किसकी वजह से इज़्ज़त मिली, दीन की वजह से इज़्ज़त मिली ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अपने कदमों से पहले उनके कदमों की चाप महसूस की जन्नत में। किस लिए इज़्ज़त मिली, किस लिए मुकाम मिला, दीन की वजह से मिला ना। तो जो अल्लाह की नज़रों में अच्छा बन जाए, फिर चाहे वो ग़ुलाम ही क्यों ना हो,
अल्लाह उसको इज़्ज़त दे देता है, अल्लाह उसको सरदारी दे देता है। जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे दे फिर लोगों के दिलों में भी उसकी इज़्ज़त डाल देता है। और जो अल्लाह की नज़रों से गिर जाए फिर लोगों की नज़रों में वो जितना मर्ज़ी अच्छा बनने की कोशिश करता रहे, कभी नहीं अच्छा बन सकता। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 37 में, और हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बना, किसको हुक्म दे रहे? नूह अलैहिस्सलाम को। जब उन्होंने नहीं माना तो क्या कहा गया कि अब क्या करो, हमारी आंखों के सामने एक कश्ती बनाओ और मुझसे इनके बारे में बात ना करना जिन्होंने जुल्म किया, यकीनन वो गर्क किए जाने वाले हैं। और वो कश्ती बनाता रहा, और जब कभी इसके पास से इसकी कौम की कोई सरदार गुज़रते तो इसका मजाक उड़ाते। किसका? नूह अलैहिस्सलाम का। वो कहता अगर तुम हमसे मजाक करते हो तो हम तुमसे मजाक करते हैं, जैसे तुम मजाक करते हो, बस तुम जल्द ही जान लोगे कि वो कौन है जिस पर ऐसा अजाब आता है जो इसे रुसवा कर देगा, और किस पर दायमी अजाब उतरता है। अब क्या था, नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते देखकर कुफार कहने लगे कि नबी होने के बाद अब इसने बड़ाई का काम भी शुरू कर दिया, अब कश्तियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। और फिर क्या कहते थे कि और किस बात पे मजाक उड़ाते थे कि अब ये इस खुश्की पे कश्ती चलाएगा। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा तो हमने कहा इसमें हर चीज़ में से 2 किस्में नर और मादा दोनों को और अपने घर वालों को सवार कर ले, सिवाय इसके जिस पर पहले से बात साबित हो चुकी है, यानी जो काफिर है, और इनको भी जो ईमान ले आए, और इसके हमरा थोड़े से लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाए। यानी जो थोड़े से लोग ईमान लाए थे, बताया जाता है कि 80 लोग थे जो ईमान लाए थे, उनको उस कश्ती में सवार कर लिया गया। और वो कश्ती इतनी बड़ी थी जिसमें हर जानदार के एक जोड़े को, नर और मादा को भी सवार किया गया, क्योंकि अब अल्लाह का ऐसा अजाब आने वाला था कि उसने सब कुछ गर्क कर देना था। इसलिए अब वो जो लोग कश्ती में सवार थे, जो जानदार कश्ती में नर और मादा सवार थे, फिर अगली नस्लें उन्हीं से आगे चली थी। वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। और इसने कहा इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम के साथ इसका चलना और इसका ठहरना है, बेशक मेरा रब यकीनन बेहद बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। आज भी हम किसी कश्ती में बैठने लगे ये दुआ पढ़ सकते हैं, किसी भी सवारी पर बैठते हुए भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह हर काम से पहले भी किसका नाम लेना चाहिए? अल्लाह का नाम लेना चाहिए। लाइट बंद करें, लाइट ऑन करें, दरवाज़ा बंद करें, दरवाज़ा खोलें, बर्तन को ढांपें या बर्तन का ढक्कन उठाएं, हंडिया का ढक्कन उठाएं या उसको ढांपें, हर काम, फ्रिज खोलें, कुछ भी करें, किसका नाम लेना चाहिए? अल्लाह का नाम लेना चाहिए। और वो इन्हें लेकर पहाड़ों जैसी मौज में चली जाती थी, यानी इतना तूफान आया, ज़मीन भी पानी उगलने लगी और आसमान भी पानी बरसाने लगा, ऊपर नीचे से पानी ने इनको घेर लिया। और इन्हें लेकर पहाड़ों जैसी मौज में चली जाती थी। और नूह ने अपने बेटे को आवाज़ दी, और वो एक अलहदा जगह में था, ऐ मेरे छोटे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ शामिल ना हो। उसने कहा मैं अनकरीब किसी पहाड़ की तरफ पनाह ले लूँगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा आज अल्लाह के फ़ैसले से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे। ये बात कौन समझता है? ईमान वाला ही समझता है ना, कि जब अल्लाह अजाब देने का फ़ैसला कर ले तो कोई बचाने वाला नहीं। जब अल्लाह तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा कर ले तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई पहाड़, कोई इंसान काम नहीं आ सकता। तो क्या कहने लगा? मैं ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। इतने में अभी ये बात हो ही रही थी कि दोनों के दरमियान पानी की मौज हाइल होगी, तो वो गर्क किए गए लोगों में से हो गया कौन? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। तो क्या पता चलता है इससे कि पैगंबर थे, वो अल्लाह के रसूल थे। जब वो अपने बच्चे को नहीं बचा सके अल्लाह के अजाब से, पैगंबर होने के बावजूद, तो हम किन खुश फहमियों में जी रहे हैं? हम कौन सी बड़ी बड़ी खुश फहमियाँ पाले हुए कि फ़लाँ बचा लेगा हमें अल्लाह के अजाब से, फ़लाँ हमें जन्नत में ले जाएगा।
تو دنیاوی اسباب کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے دوستی رکھنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ کو راضی کر دیا تو پھر پناہ ہی پناہ ہے، اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر تو کہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ یہ کائنات بھی اللہ کی ہے، کوئی آپ کو پناہ نہیں دے گا. اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، یعنی جب سب کو غرق کر دیا گیا تو پھر زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور اے آسماں تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور وہ جودی پر جا ٹھہری. اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، پس کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اب دل میں تھا نا کہ اللہ وہ تو میرا بیٹا تھا. فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، وہ ایمان والا نہیں تھا تو تمہارے گھر والوں سے بھی نہیں تھا. بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں، پس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں. بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے. اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. پھر اللہ کی طرف پلٹے اور کیا دعا کی، اے میرے رب، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم ہی نہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے، ہمیں بھی یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں ہر اس دعا کے مانگنے سے جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر. تو جب بھی دعا کریں اللہ سے یہ دعا ساتھ ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتی، اور جب ہمیں مل جاتی ہے تو ہم پھر بعد میں پچھتاتے ہیں جب وہ چیز ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے. اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. خون کے رشتے، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خون کے رشتے بھی تبھی رشتے ہوتے ہیں جب ان میں ایمان ہو. کہا گیا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان جماعتوں پر جو ان لوگوں میں سے ہوں گی. تو ایمان والے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ کی برکتوں کے مستحق بنتے ہیں، اور جبکہ کافر لوگ اللہ کے عذابوں کا مستحق بنتے ہیں. اور کئی جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم. پس صبر کر، بے شک اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے. یہ اللہ رب العزت آپ کو ان کے حال سنا رہا ہے. کس لیے سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیوں قوموں کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم جیسے نصیحت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہو کہ پہلے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے بھی آپ کی طرح پیغام پہنچایا اور ان کی قوموں نے بھی ان کو یوں ہی ستایا، یوں ہی جھٹلایا. اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے بھی کیا کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. انہوں نے بھی وہی بات کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی، کیا کہ میرا اجر کس کے پاس ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کس سے چاہیے، اپنے رب سے چاہیے. اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور زیادہ قوت دے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ بخشش انسان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے. توبہ استغفار نعمتوں اور برکتوں کے دروازے انسان پر کھول دیتی ہے. تو دنیاوی معاملات میں جہاں کہیں بھی معاملات میں مشکل آ رہی ہو، رکاوٹ آ رہی ہو، تو انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بخشش طلب کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. اسی طرح جہاں کمزور پڑنے لگے، یہاں پہ یہی بات کی ہے نا اللہ تعالیٰ
کہ اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والے ہوں گے، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت عطا کرے گا۔ تو اپنی قوت کو بڑھانا چاہتے ہیں، جہاں کہیں مضبوط پڑنے لگے، کمزور ہونے لگے، وہاں بھی کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے بخشش مانگیں تاکہ اللہ ہماری قوت کو بڑھا دے۔ پھر آگے آیت نمبر 55 میں بے شک اس نے کہا میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو اس کے سوا، سو تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ایسے بے خوف کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے نا، وہی کسی کو ایسے چیلنج کر سکتا ہے، وہی کسی کو کہہ سکتا ہے نا جو کرنا ہے کر لو، مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ ہے۔ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر توکل ہوگا، جس کے اندر اپنے رب پر پورا یقین اور ایمان ہوگا۔ کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ ہر ایک کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کہتے ہیں نا یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کنٹرول میرے پاس ہے۔ آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، نہیں یہ نہیں کچھ کر سکتا جب تک میں اس کو نہ کہوں، اس کا کنٹرول میرے ہاتھوں میں۔ تو ہر انسان کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ ہر ایک کی پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور وہ عذاب کون سا تھا؟ کون سا عذاب آیا تھا ان پر؟ ایسی شدید اور خوفناک آندھی کی شکل میں آیا تھا کہ جس میں کوئی خیر نہیں تھی، جو 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی اور تمام کفار کو ہلاک کر دیا۔ آج اگر تیز ہوا اور آندھی چلے جس میں آواز بھی ہو اور بہت تیز طوفان ہو تو وہ تھوڑی دیر سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا، انسان خوف کھانے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے۔ دیکھا نا تیز ہوا چلتی ہے، کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں، ہر چیز کی سڑسڑاہٹ سننے کو ملتی ہے۔ تو یہ ایسی ہوا تھی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی ہی رہی تھی اور اتنی سخت تھی کہ انسانوں کو الٹا کے مارتی تھی۔ اکثر یہاں بھی ایسی تیز ہوا بعض اوقات اتنی تیز ہوتی ہے نا کہ آپ کے کپڑے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اڑ جائیں گے، لیکن وہ ایسی تیز نہیں ہوتی جیسی یہ تھی کہ یہ انسان کو پورا پٹکا کر مارتی تھی دوسری جگہ۔ امریکہ میں جیسے ہی ہوتا ہے نا، وہ تو گھر سارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی عذاب تو آتا ہے نا اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ کس لیے آتا ہے؟ ہمیں دکھانے کے لیے کہ ہم ابھی بھی نصیحت پکڑیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جیسے پہلی امتوں کو سب کو اکٹھا ہی ہلاک کر دیا گیا تھا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا، میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ عذاب تو آتے ہیں لیکن کچھ جگہوں پر، اور جب کسی جگہ پر آتے ہیں تو باقی سب کے لیے عبرت ہوتی ہے، ایک الارم ہوتا ہے کہ ڈر جاؤ، ابھی بھی لوٹ آؤ میری طرف۔ بے شک قیامت کا سما پاکستان تو چلو پھر غریب ملک ہے، باقی غریب ملک ہے، تو وہ امریکہ جو ہے وہ ہاں ہر چیز بالکل پھر بھی اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے، اللہ سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو۔ گھر جل کے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، اللہ نے دکھایا۔ تو پھر جب اللہ قوت والوں کے زور توڑ کے ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ہے، تم قوت والے نہیں ہو۔ اب فرعون کے بارے میں پڑھا، فرعون کے زور کو توڑ کے اللہ نے دکھایا نا کہ تم بادشاہ نہیں ہو، تم رب نہیں ہو، تمہارے اوپر وہ ہے بیٹھا ہوا۔ بہت ان کے پاس ہے، سارا سسٹم ہے بارشوں کا اور آندھی طوفان سے بچنے کا سارا، لیکن کچھ بھی کام نہیں آتا۔ جب اللہ چاہتا ہے عذاب دینا، پھر کچھ بھی کام نہیں آتا۔ نہیں کرتے، اور ہم جیسے بھی نہیں کرتے، دیکھیں ہم بھی نہیں کرتے، وہ تو چلو ہیں ہی کافر نا، ہم جیسے بھی نہیں کرتے۔ افسوس کی بات تو یہ کہ ہم بھی نہیں جاگ رہے،
ہم بھی کب جاگیں گے؟ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں، سیلاب آتے، زلزلے آتے، طوفان آتے، بستیوں کی بستیاں الٹتے دیکھتے ہیں، لیکن ہم بھی نہیں سنبھل رہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل بھی نہیں کیوں؟ اندر بیماری ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ دنیا کی بیماری ہے۔ دنیا کی ہرس نے ہمیں بھلا دیا سب کچھ۔ یہی حدیث پڑھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا نا، میں تم سے فقر و فاقے کا نہیں ڈر مجھے کہ تم پر وہ آ جائے گا، مجھے یہ ڈر ہے تم پر دنیا اتنی کشادہ ہوگی کہ تم اللہ کو ہی بھول جاؤ گے، تمہارے اندر دنیا کی لالچ آ جائے گی، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ پھر آگے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کر یوں ہی اللہ کا پیغام پہنچایا، اور کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہی کہا بخشش مانگو اور کس کی طرف پلٹو؟ پچھلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لو اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ بے شک ان ربی قریب مجیب، تمہارا رب کیا ہے؟ بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے، تمہارے بہت قریب ہے، اس سے دعا تو کرو، اس کو پکارو تو صحیح، اس سے معافی تو مانگو، وہ تو بہت قریب ہے، تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ پھر انہوں نے بھی کیا کیا؟ جھٹلایا، اور کیا کیا تھا اس قوم نے؟ کیا کیا تھا؟ اللہ کی نشانی جو اونٹنی بھیجی گئی تھی اس کی کونچیں کاٹ دی تھی۔ پھر اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا، اور ان پر کیا عذاب آیا تھا کہ ایک ہیبت ناک اور خطرناک چیخ تھی جو آسمان سے آئی تھی، جس کی شدت کی تاثیر سے تمام کافروں کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، جب بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو ایک جسم میں ہلچل سی ہونے لگتی ہے۔ یہ جب فائر الارم بھی گھروں میں بولتا ہے، ہاں تھوڑا سا اسموک ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو کہتے ہیں پہلے اس کو بند کر دیں، کیونکہ وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو انسانی کان ایک حد تک آواز برداشت کر سکتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب موت کے گھاٹ اتر گئے، ان کی بستیاں ایسی ویران اور سنسان ہوگی جیسے پہلے سے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ جو اکڑتے تھے، اتنا تکبر کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، بہت بولا کرتے تھے، آج کیا سنسان ہو گیا، ایسے جیسے کوئی رہتا ہی نہ تھا ان گھروں میں، بستیاں ویران ہو گئی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے، انہوں نے سلام کہا، اس نے کہا سلام ہو، پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ فرشتے آئے خوشخبری دینے بیٹے کی، تو کیا بات سننے کی بجائے فوراً چلے گئے مہمان نوازی کرنے کے لیے۔ تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انہیں اوپرا جانا، انجان جانا، ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا نہ ڈر، کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف عذاب لے کے آئے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ آپ سے سب نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان کو عزت نہ دے، اسی طرح آپ نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا۔ آپ سے سب نے فرمایا ابراہیم پہلے انسان تھے جنہوں نے مہمانداری کا اتنا اہتمام کیا تھا۔ لیکن اہتمام کیسے کرنا چاہیے؟ مہمان کی مہمانداری کیسے کرنی چاہیے؟ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق۔ ایسا نہیں کہ مہمان آیا اور پھر لوگوں سے قرض اٹھا کر خوب اس کی خدمت کی اور بعد میں مقروض ہو گئے اور اگلے سال تک اس کا قرض ہی اتارتے رہے۔ اور آج دیکھیں ایسا ہی ہو رہا ہے، اسی لیے تو مہمانوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ مہمان نوازی کرنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ آپ سے سب نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر مہمان کی مہمان نوازی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی بیوی کھڑی تھی، اب خوشخبری کیا لے کر آئے تھے؟ بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ اب اس کی بیوی کھڑی تھی، یعنی وہ وہاں کھڑی تھی، سو ہنس پڑی۔ جب یہ بات سنی، خوشخبری سنی تو ہنس پڑی۔ تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں
जनूंगी जबकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, और ये मेरा खावंद जो बूढ़ा है, यकीनन ये तो एक अजीब चीज़ है। उन्होंने कहा, क्या तू अल्लाह के हुक्म से ताज्जुब करती है? अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें हों तुम पर ए घर वालों। कितने खुशकिस्मत ने, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ए घर वालों तुम पर रहमतें और बरकतें हों, बेशक वो बेहद तारीफ़ किया गया, बड़ी शान वाला है। अब ये ताज्जुब क्या था? ये खुशी वाला ताज्जुब था। बाज़ औक़ात होता है ना, हम कोई दुआ मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला ये दे दें, हाँ, जब अल्लाह ताला वो चीज़ दे देते हैं फिर हम खुद ही हैरान, खुशी के साथ हैरानगी भी हो जाती है, ये कैसे हो गया, ये कैसे मिल गया। तो यही मिली जुली कैफियत थी हज़रत सारा की, कि वो कहती ये कैसे, मैं बूढ़ी हो चुकी, बांझ हो चुकी, मेरा शोहर बूढ़ा हो चुका। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 बरस के थे और हज़रत सारा जो थी वो 90 साल की थी। तो ताज्जुब तो बनता था ना, एक खुशी भी थी, हंस भी पड़ी, और ताज्जुब भी, हैरान भी हो रही थी ना कि अब ऐसा कैसे होगा। मतलब बज़ाहिर तो कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, ये बांझ हो चुकी है इस एज में। फिर जब इब्राहीम से घबराहट दूर हुई और इसके पास खुशखबरी आ गई, तो वो हमसे लूत की कौम के बारे में झगड़ने लगा। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, अल्लाह ताला उनकी सिफ़ात बयान करें कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे थे, निहायत बुर्दबार, बहुत आज़ारी करने वाले, रजू करने वाले, अब इतने नरम दिल थे। अव्वाहुन कहते हैं हर वक्त अल्लाह के आगे झुकने वाला, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने वाला, अल्लाह से ख़ास ताल्लुक़ रखने वाला। हलीम कहते हैं वो होता है जो गुस्सा नहीं करता, किसी से जल्दी बदला नहीं लेता, और बहुत ज़्यादा औजारी करने वाले। अब इतने नरम दिल के मालिक थे, अल्लाह के आगे झुकने वाले थे, तो क्या खुद खुशखबरी मिल गई, लेकिन जब ये खबर सुनी कि कौम लूत पर अजाब लेकर आए हैं तो परेशान हो गए और अल्लाह ताला से उनके बारे में सिफारिश करने लगे। और आज हमारा क्या हाल होता है, हमें खुशी मिलती है, हम जिन पर गम पहुंच रहा होता है हम भूल ही जाते हैं उनको। जो तकलीफ़ में होते हैं हम कहते हैं अच्छा अभी तो मेरी खुशी सेलिब्रेट करने का वक्त है ना, मैं तो अपनी खुशी, इतने सालों बाद मुझे खुशी मिली है, मैं तो इसको सेलिब्रेट करूँ ना, देखी जाएगी उनके गम को। और यहाँ दूसरों को, अपने पास वालों को कोई अगर जिक्र कर दे उस वक्त में किसी प्यारे का जो उस वक्त गम में मुब्तला हो, अभी इस वक्त छोड़ो, अभी खुशी का मौका है, माहौल ना ख़राब करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे थे, इन सिफ़ात के मालिक थे, इसलिए क्या करने लगे, अल्लाह ताला से उनके बारे में सवाल करने। और जब हमारे भेजे हुए लूत के पास आए और वो इनकी वजह से मग़मूम हुआ और इनसे दिल तंग हुआ, और इसने कहा ये बहुत सख्त दिन है, और इसकी कौम के लोग इसकी तरफ बेख्तियार दौड़ते हुए आए। अब क्यों परेशान हो गए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जब ये खूबसूरत फ़रिश्ते इंसानी शक्लों में आए तो लूत अलैहिस्सलाम इसलिए परेशान हो गए कि इनकी कौम के लोग क्या करते थे, मर्द के साथ गलत काम करता था, बदफेली करता था। अब लूत अलैहिस्सलाम को ये खौफ लाहिक हुआ कि ये फ़रिश्तों के साथ भी कहीं खुदा न खास्ता इस तरह उनकी इस गर्ज से, बदफेली के गर्ज से इनकी तरफ ना लपक पड़े। और ऐसा ही हुआ, वो दौड़ते हुए इसके पास आए और वो पहले से बुरे काम किया करते थे। इसने कहा है मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों में मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है जो तुम्हें समझाए। बेटियों से मुराद यानी लड़कियां से जायज़ तरीके से निकाह के साथ ताल्लुक़ कायम करो, जो तरीका अल्लाह ने बताया। उन्होंने कहा बिलाशुबा यकीनन तू जानता है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हक़ नहीं, और बिलाशुबा यकीनन तू जानता है कि हम क्या चाहते हैं। और इसने कहा काश वाकई मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की कुछ ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। उन्होंने कहा ए लूत, बेशक हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, ये हरगिज़ तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो अपने घर वालों को रात के किसी हिस्से में लेकर चल निकल, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे मगर तेरी बीवी। अब बीवी ने क्यों पीछे मुड़कर देखा कि उसकी हमदर्दियाँ किसके साथ थी, कौम के साथ थी, और उन फरिश्तों का भी किसने बताया था, कौम को इसी ने बताया था, इसलिए वो पीछे उनके साथ ही अजाब में मुब्तला होगी।
بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صبح بس ان کے وعدے کا وقت مقرر ہے، یہ صبح عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اور بتاؤ صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر تہ بتہ کنکر کے پتھر برسائے جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں تھے۔ کیسا عذاب آیا ان پر؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل نے اپنا پر قوم لوط کی 5 بستیوں کے نیچے داخل کر کے، جیسے ہوتے ہیں نا ہم کسی چیز کے نیچے ہاتھ ڈال کے اس کو اٹھاتے ہیں، اس طرح ان بستیوں کے نیچے حضرت جبرائیل نے اپنا پر ڈالا اور انہیں زمین کی سطح سے بہت ہی اوپر اٹھا دیا۔ کیا منظر ہوگا، استغفر اللہ، کہ بستیوں کو ایک پر سے پوری اوپر زمین سے اوپر کی طرف اٹھا دیا اور پھر انہیں الٹا کر زمین کی طرف پھینکا۔ اس کے بعد پھر ان پر لگاتار پتھروں کی بارش کر دی۔ صرف اتنا نہیں، پھر لگاتار پتھروں کی بارش جس پہ اللہ کی جانب سے ہر کافر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ بستیاں مکے کے مشرکین سے کچھ زیادہ دور نہیں ہیں۔ دیکھو تو، عبرت تو پکڑو کہ نہ ماننے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں خوف نہیں آتا کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے ابھی پاکستان میں ایسے ہی ہوا تھا نا کہ ان کی کہہ رہے تھے اولے پڑ رہے ہیں، وہ اولے نہیں تھے، وہ اتنے بڑے بڑے برف کے پتھر تھے جس نے باقاعدہ چھتوں پر سوراخ کر دیے تھے، گاڑیوں کے اندر سوراخ کر دیے تھے، لیکن ہم نہیں سمجھے تھے کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ پھر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پھر آگے کس کا ذکر ہے؟ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ ان کی بھی خاص چیز کون سی تھی کہ وہ ناپ تول میں کیا کیا کرتے تھے؟ کمی کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 87 میں انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں کریں جو چاہیں؟ یقیناً تو نہایت بردبار بڑا سمجھدار ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر کا۔ انہوں نے کہا کہ کیا شعیب تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں ہی ہماری باتوں سے دور کر دے، ہمارے معبودوں سے دور کر دے؟ یعنی ان کو ان کی نماز کا طعنہ دیا، ان کی نماز کا مذاق اڑایا۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جو کوئی نیک ہو، نمازی پرہیزگار ہو، لوگ اس کو اس کے نمازی اور پرہیزگار ہونے کا ہی طعنہ دیتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ وہ بیچارہ بعض اوقات ٹھیک ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ٹھیک ہی کر رہے تھے نا، ان کو معبودوں سے روک رہے تھے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے روک رہے تھے، تو کیا کہتے کہ تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے ہی دور کر دو؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 89 میں، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچی، اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے، اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قوم کو کہا جا رہا ہے نا کہ دیکھو تم سے پہلے جو بستیاں گزر چکی ہیں وہ تم سے دور نہیں ہیں، ان کے حال پر غور کر کے ہی سدھر جاؤ، اللہ سے بخشش مانگ لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ان قوموں کے حال کیوں سناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کی کیسی پکڑ کی۔ تم باز آ جاؤ، تم پلٹ آؤ، تم اللہ کی طرف رجوع کر لو اور پچھلے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگ لو۔
انہوں نے کہا اے شعیب ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم تو تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنسار کر دیتے، اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں۔ اب برادری کا خوف ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، لوگوں کا خوف ہے، خاندان کا خوف ہے کہ اگر ہمیں تمہاری برادری کا خوف نہ ہوتا تو ہم کب کے تمہیں کیا کر دیتے؟ سنسار کر دیتے۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا۔ ایمان والوں پر اللہ کی ہمیشہ خاص رحمت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ایمان والوں کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جنہوں نے ظلم کیا ان پر عذاب برسا، چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں نہیں رہے تھے۔ سن لو مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے سمود ہلاک ہوئے۔ پھر آگے بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دکھائی اور واضح دلیلیں دی، اور ان کو کس کی طرف بھیجا؟ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف۔ لیکن انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کا انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 106 میں تو وہ بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے جن کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اور جہنم میں کرب و غم کے مارے ان کے سینوں سے آہیں اٹھ رہی ہوں گی، اور ان آہوں کی آواز کیسی ہوگی؟ جیسے گدھے کی آواز ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جب گدھا آواز نکالتے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ جہنمیوں کی آوازیں ایسے ہوں گی۔ کبھی دیکھا ہے کسی میت پہ لوگوں کو روتے ہوئے کیسے ہچکیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کیسے سینے کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں؟ تو یہ کرب تو کئی زیادہ ہوگا، یہ غم تو کئی زیادہ ہوگا، تکلیف کئی زیادہ ہوگی۔ تو ان کے سینوں سے ایسے آوازیں نکلیں گی جیسے گدھوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 114 میں اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ یاد کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یاد دہانی ہے۔ اب اس سے مراد نمازیں بھی ہیں، صبح و شام کی نمازیں بھی ہیں، یعنی 5 نمازیں بھی، اور صبح و شام کے اذکار بھی مراد ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کر کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جو صبر کرتا ہے اپنی تکلیفوں پر، تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ایسے نیکوکاروں کی اجر ضائع نہیں کرتا، جو تکلیفوں کے باوجود نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور اپنی تکلیفوں پر صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھڑا رکھتا ہے۔ کہاں؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کام میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے محسنین، اللہ ان کے اجر ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور صبر بھی یہی ہے، صبر یہ نہیں ہے کہ غم ہے، اب کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن دین کا کام چھوڑ کر بیٹھ گئے، کیا کروں، غم نے مجھے اتنا نڈھال کر دیا، اب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، ابھی میں کچھ نہیں کر سکتی، ابھی مجھے کچھ نہ کہو جب تک کہ یہ میرا غم دور نہیں ہو جاتا۔ نہیں، صبر کیا کہ اپنے آپ کو روک لینا، اپنے غم کو، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو اپنے اندر ہی ایسے سمو لینا کہ خود حشاش بشاش کھڑے ہو اللہ کے راستے میں، اس کا کام کرنے کے لیے، اس کے دین کی خدمت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ تو پھر ایسے محسنین کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اجر ہرگز ضائع نہیں کرتے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ آیت نمبر 117 اور تیرا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو ہلاک کر دے اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی قوم اپنی اصلاح کر رہی ہو، توبہ کرتی ہو، اپنی اصلاح کی کوشش میں لگی ہو اور اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ تو ان کو ہلاک کرتا ہے جو برائیوں میں اس حد تک آگے نکل جائیں کہ اصلاح تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔
اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا، اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور تیرے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے۔ اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دیں تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے۔ کس کا انتظار کرو؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر تم سچے ہو، نبی سے کہتے تھے سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو، جس قیامت کی دھمکی دیتے ہو تو لے آؤ، کب آئے گی؟ بالکل۔ اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سو اس کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر، اور تیرا رب اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تم جیسے بھی اعمال کر رہے ہو اللہ ان سے کیا ہے؟ باخبر ہے، چاہے وہ اچھے کر رہے ہو یا برے کر رہے ہو، تو اسی حساب سے اللہ تمہیں جزا دے گا یا پھر سزا دے گا۔ سورۃ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ سورہ یوسف تقوی کی بے مثال مثال ہے، صبر و تقوی کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ بس اسی صورت میں آتا ہے، اور قرآن میں ایک جگہ بس تھوڑا سا ان کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم تجھے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس واسطے سے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور بے شک تو اس سے پہلے یقیناً بے خبروں میں سے تھا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ قصہ سنا رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ نحنو نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تجھے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، جو سب قصوں سے بہترین قصہ ہے۔ یعنی سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سب قصوں سے بہترین قصہ ہے۔ اب کیا قصہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنا خواب سنایا۔ وہ کیا تھا؟ کیا کہتے ہیں کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب جب والد نے خواب سنا تو کیا کہنے لگے کہ اب اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ کس وجہ سے کہا؟ کس خوف سے کہا؟ شیطان ان کو بہکا نہ دے، حسد نہ کریں وہ۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ جب تک نعمت پوری نہ ہو جائے، تکمیل تک نہ پہنچ جائے، تب تک اظہار نہ کیا جائے، اس نعمت کو چھپا کے رکھا جائے، پردے میں رکھا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں اور وہ کام سب کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات وہ کام کس کی نظر ہو جاتا ہے؟ کسی کی حسد کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اپنے ارادوں کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، اپنی نعمتوں کو، جب تک کہ وہ تکمیل تک نہ پہنچ جائیں۔ اور یہ بات واقعی حقیقت ہے، ریسرچ سے ثابت ہے کہ جیلسی اپنے ہی قریبی لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اپنا ہی تو ہے، کیا ہے فلانا اپنا ہی تو ہے، بتا دو، اور پھر نظر لگوا لیتے ہیں۔
تو حسد سے شر سے بچنے کے لیے نعمتوں کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خواب جو ہوتے ہیں، اب انہوں نے اپنا خواب سنایا، کس کو سنایا؟ اپنے والد کو سنایا۔ خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں خواب۔ ایک وہ جو سچے خواب ہوتے ہیں، جو کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ خواب ہوتے ہیں جو ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں، وہی چیزیں ہمارے خوابوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اسی بنیاد پر پھر خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا خواب کی تعبیر جب تک نہ لی جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہے، ہاں جب اس کی تعبیر بیان ہو جائے تو پھر وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر خواب ہر کسی کو سنانا نہیں چاہیے، کیونکہ خواب سننے والا جو اس کی تعبیر کر دے تو پھر وہ تعبیر اس کی ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ برا خواب دیکھا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بائیں طرف اپنے وہ خواب ذہن میں لا کے اعوذ باللہ من شر الشیطان و من شرہا 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اس خواب کو دھتکار دینا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں ادا کرے اور کسی کو خواب کے متعلق نہ بتائے، یعنی 2 رکعتیں ادا کر کے اللہ رب العزت سے کیا لے لے؟ پناہ لے لے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ سے خیر طلب کر لے، تو انشاءاللہ یہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں، ہم ساری دنیا میں نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، صبح اٹھتے ہی سب کو بتانے لگ جاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، اور پھر بے اختیار اگلا بندہ اس کی کوئی بھی تعبیر کر دیتا ہے۔ تو جب تک خواب کی تعبیر نہیں کی جاتی، حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ پرندے کے پاؤں سے ملائق رہتا ہے، یعنی بندھا رہتا ہے، اور جب تعبیر کر دی جاتی ہے تو پھر وہ صادر ہو جاتا ہے، وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اچھا خواب دیکھیں تو بھی ہر کسی کو نہ بتائیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا کہ کہیں یہ اپنا خواب اب بھائیوں کو سنائیں گے تو بھائی تو پہلے ہی حسد کرتے ہیں، تو وہ کہیں مزید حسد نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اچھا خواب بھی دیکھیں تو بھی کسی کو نہ بتائیں، سوائے اس کے کہ جس کا آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی آپ کا مخلص ہے، اس کو آپ سے محبت ہے۔ اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں اس آیت میں۔ پھر آگے کیا ہے؟ بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی کہ سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس قصے کے بارے میں اہل مکہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دینے کے لیے قرآن میں یہ سورت نازل فرمائی، اور آپ نے پھر اہل مکہ کے سامنے اس کی تلاوت کی تو وہاں کے لوگوں کو بھی اس کا علم ہوا۔ جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے۔ یوسف کو قتل کر دو۔ اب حسد کہاں پر آ پہنچا کہ اس کو قتل ہی کر دو، کہ ہمارے باپ کی توجہ ساری یہ لے جاتا ہے، ہمارا باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا کرو؟ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، وہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا، یعنی اس کو پھینک دو گے تو پھر تمہارا باپ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا یہ غلطی کر لیتے ہیں، یہ گناہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں گے اور پھر نیک بن جائیں گے۔ اور وہ کیا کہنا ہے؟ یہ اس مصیبت کو ٹال دو، اس کو راستے سے ہٹا دو، جو اپنا مقصد ہے وہ پورا کر لو، پھر اس کے بعد نیک بن جائیں گے۔
ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کرنے والے ہی ہو۔ یعنی ان میں سے ایک نے کیا کہا پھر کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے یوسف کے ساتھ تو قتل نہ کرو، ایسا کرو اس کو دور کہیں کنویں میں پھینک دو، خود ہی کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو اٹھا لے گا۔ اب دیکھیں حسد کس سٹیج پر لا پہنچا ان کو کہ اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیں یا کہیں دور کہیں پھینک ہی آئیں اندھیرے کنویں میں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم دیکھیں گھر میں یا باہر کسی کو بھی ہم پر فوقیت دی جا رہی ہے تو کہیں ہم بھی حسد کا شکار تو نہیں ہو جاتے۔ حسد وہیں آتا ہے نا جب آپ کے اوپر کسی اور کو فوقیت دی جا رہی ہو، آپ سے زیادہ کسی اور کو محبت دی جا رہی ہو، آپ سے زیادہ کسی اور کو رتبہ دیا جا رہا ہو، تو کیا آ جاتا ہے؟ حسد آ جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کس وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، کس وجہ سے وہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ ہم وہ چیزیں، وہ کوالٹیز اپنانے کی بجائے اس انسان سے کیا شروع کر دیتے ہیں؟ حسد شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا دیکھنا ہے کہ کہیں گھر میں، باہر، کسی جاب پہ، کہیں بھی جہاں ہم مل کر لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کہیں کسی کو میرے اوپر ترجیح دی جا رہی ہو یا میری اولاد پر کسی کی اولاد کو ترجیح دی جا رہی ہو، اس کی تعریف کی جا رہی ہو، تو کہیں میرے اندر تو حسد نہیں آتا۔ یہ حسد وہ بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح آپ سے نے فرمایا کسی کے دل میں ایمان اور حسد یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب حسد دل میں آتا ہے تو پھر انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، انسان ہر وقت جلتا کڑتا رہتا ہے، وہ دوسرے کا تو نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہی کرتا ہے، وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر جلا رہا ہوتا ہے۔ آپ سے نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، تجھے کیا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں۔ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج کے چرے چگے اور کھیلے کو دے، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا بے شک میں یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اب کیا تھا؟ اب پلاننگ کر رہے ہیں، اب ارادہ کر لیا، مشورہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرنا کیا ہے، تو اب پلاننگ کر رہے ہیں، اپنے باپ کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں، جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کر گزریں۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو ضرور ہی انہیں ان کے اس کام کی خبر دے گا، اس حال میں کہ وہ سوچتے نہ ہوں گے۔ جب وہ اسے لے گئے، کس کو لے گئے؟ اپنے والد کو منا کر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ اب کہاں لے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ لے کے تو جا رہے ہیں اور پھینکنا کہاں ہے ان کو؟ اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو ضرور ہی نے ان کے اس کام کی خبر دے گا، اس حال میں کہ وہ سوچتے نہ ہوں گے۔ اور یہی بات ہے، سورت کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو خبر دی کہ میں وہی ہوں جس کو تم نے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے نا، وہ اس کے دل کو آج بھی ایسے ہی تسلی دیتا ہے۔ جب آپ کو چاروں طرف سے اندھیرا نظر آ رہا ہو، کہیں کوئی نکلنے کی صورت، اب وہ وہاں اکیلے تھے نا، باقی وہ سارے بھائی ایک طرف اور اکیلے یوسف علیہ السلام ایک طرف، اور کچھ نہیں کر سکتے تھے اپنے لیے،
تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، جو انسان اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا اللہ پر یقین پختہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، جب وہ کسی مشکل میں گھر جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے دل میں بھی ایسے الہام کرتے ہیں. آتا ہے نا آپ کے دل میں بعض اوقات خیال کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ میری ضرور مدد کرے گا. اور ایسا خیال ہر اس کے دل میں آتا ہے جس کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے. اللہ اس کے دل کو تسلی دیتا ہے ایسے الہام اس کے دل میں ڈال کر. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن سے کنویں میں رہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہر رات ان کو یہ خواب دکھاتا رہا کہ ہم تمہیں یہاں سے ضرور نکالیں گے اور بڑے مقام پر پہنچائیں گے. بعض اوقات اللہ خوابوں کے ذریعے تسلی دے دیتا ہے، بعض اوقات اللہ رب العزت دلوں میں الہام کر کے انسان کو تسلی دے دیتا ہے، اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اور ہر اس دل کو ہی تھامتا ہے جو صبر کرتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرتا ہے. اور وہ اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے آئے، کہا اے ہمارے باپ، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو وہ اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا، اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں، خواہ ہم سچے ہیں. اب جھوٹے تھے نا، اس لیے ساتھ ہی خود ہی پہلے ہی کہہ دیا، پہلے ہی اپنی صفائی دے دی کہ ہمیں پتہ ہے ہماری بات کا آپ اعتبار نہیں کریں گے، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ. اور وہ اس کی قمیص پر ایک جھوٹا خون لگا کر لے آئے. اب دیکھیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے جھوٹ پکڑا جاتا ہے. اب دیکھیں اگر بھیڑیے نے کھا لیا تو بھیڑیے نے قمیص سلامت چھوڑ دی. سوچنے کی بات ہے نا. اب ایک کیا کیا انہوں نے، ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون ان کی قمیص پر لگا کر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے. اور اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے. اب کیا کہنے لگے، تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے یہ کام تمہارے لیے مزین بنا دیا ہے تو میرے لیے کیا ہے، فصبر جمیل، میں کیا کروں گا، صبر جمیل. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کر رہے ہو. دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں. پتہ ہے بچے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اتنے پیارے بیٹے کو جو ان کی دل کے کتنا قریب تھا اس کو جا کر پھینک آئے کہیں، اور نہیں معلوم کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور نہیں معلوم کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اور پھر ایسا صبر، اور کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ہی مدد مانگ سکتا ہوں اس پر جو تم بیان کر رہے ہو. ان کو معلوم تو ہوگا نا کہ وہ زندہ ہے. تو صبر جمیل کون سا صبر ہوتا ہے، وہ جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا، اور وہ صبر پھر ہر ایک کو سنایا نہیں جاتا. اور کتنا خوبصورت کردار یعقوب علیہ السلام کا اس میں نظر آتا ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے ایسا صبر کیا کہ اپنے اندر ہی اپنے غم کو سمو لیا، نہ گھر کا ماحول خراب کیا، حالانکہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا. نہ بچوں کے ساتھ کوئی ایسا برا معاملہ کیا، نہ ان کو کہا اچھا نکل جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نے یہ کیا کیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اپنے غم کو اندر ہی سمو لیا. صبر یہی ہے نا کہ اپنے جو غم ہے، جو اندر طوفان مچا ہوا ہے، اس کو اپنے اندر ہی سمو لینا. اور یہی خوبصورت صبر ہے. اور پھر نہ دیکھیں کسی سے شکوہ کیا. ہم جیسے ہوں اور اولاد کوئی ایسا غلط کام کر دے، اولاد کوئی تکلیف پہنچا دے، تو پیرنٹس آج کل کیا کرتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں ہماری اولاد تو ایسی نکلی ہے، یہ کارنامہ انجام دیا انہوں نے، یہ ایک سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ. تو گھر میں بعض اوقات بہت سے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے، ایسے ہی صبر کرنا چاہیے، اور ایسے ہی پردے اور حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، جیسے کس نے کیا، یعقوب علیہ السلام نے کیا. اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کہا اوہ خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے. اور انہوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے. اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بتایا جاتا ہے کہ 13 یا 14 برس تھی.
اور انہوں نے اسے تھوڑی قیمت چند گنے ہوئے درہموں میں بیچ دیا اور وہ اس میں رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے۔ اب کیا کیا؟ چند روپیوں میں ہی بیچ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قیمت کو پہچانا ہی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تو بعض اوقات بڑے قیمتی لوگوں کی بڑی بے قدری ہوتی ہے، بڑی کم قیمت لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ویلیو سے لوگ انجان ہوتے ہیں۔ تو کبھی حالات ایسے آ جائیں کہ لوگ آپ کی قدر و قیمت، آپ کی ویلیو سے واقف نہ ہوں اور وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں، تو بھی کیا کرنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر۔ اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب یہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ رب العزت نے، کہ وہ اپنی بیوی سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو نوکر بنا کر نہ رکھنا، اس کو عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، محسنین کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ تو جس لمحے انسان اللہ کے فیصلوں کو مان لیتا ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہے نا زندگی میں کوئی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ ایسا کریں گے، انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، اور اس طرح آگے سے کوئی ان کو غلام بنا کر بیچ ڈالے گا۔ تو جو اللہ کے ہر فیصلے کو مان لیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی اس آزمائش تکلیف میں اس کو راحت میسر کر دیتے ہیں، اس کے لیے اس آزمائش میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب کس نے نکالا اس کنویں سے؟ اللہ رب العزت نے نکالا نا۔ وہاں کس نے مدد کی؟ اللہ رب العزت نے مدد کی۔ اور جب تک وہ کنویں کے اندر رہے، کون ان کو تسلی دیتا رہا؟ ان کے دل کو تھامے رکھا اللہ رب العزت نے تھاما۔ تو جو اللہ کے فیصلوں پر صبر کر لیتا ہے، ان کو مان لیتا ہے، ان کو تسلیم کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر یہاں جس کو اس نے بیچا، ان قافلے والوں نے جس کو بیچا، اس کے دل میں کس نے محبت ڈالی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے ڈالی۔ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا، اسے اس کے نفس سے پھسلایا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے۔ اب پھر ایک اور آزمائش آ گئی، اور کہنے لگی جلدی آ۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اب جہاں رہ رہے تھے وہیں اس کی بیوی کیا کرنے لگی؟ بے حیائی کی دعوت دینے لگی، مجبور کرنے لگی، یہاں تک کہ دروازے بھی بند کر لیے۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی ہوتی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا، اگر یہ نہ ہوتا کہ یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل کو دیکھ لیتے تو وہ بھی شاید اس گناہ کا شکار ہو جاتے۔ اب یہ دلیل کون سی ہے؟ یہ برہان کون سی ہے؟ جو انسان کے دل میں اللہ رب العزت ڈالتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی گناہ کا کام سب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کر لیتے ہیں اور بعض اوقات آپ کا نفس آپ کو روک لیتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں، یہ کام درست نہیں ہے۔ کس نے بچا لیا؟ کس کی توفیق سے آپ بچ گئے؟ اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ نے اس وقت آپ کو صحیح راستہ دکھا دیا کہ نہیں، یہ نہیں ٹھیک، یہ غلط ہے، مجھے نہیں یہ کرنا۔
تو یہ برہان اللہ اپنے ہر اس بندے کو دکھاتا ہے جو اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت سے یوسف علیہ السلام کا تعلق سٹرونگ تھا نا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک بار اپنے آپ کو اللہ کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بار آپ اللہ کے بن جائیں، پھر اللہ رب العزت خود ہی آپ کو برائیوں سے بچاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ یہ میرا بندہ برائی کی طرف جائے، پھر وہ آپ کو اتنی قوت دے دیتے ہیں کہ آپ بچ سکیں برائی سے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس عورت سے دروازے کی طرف دوڑے اور وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے، ظاہری بات ہے پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو پیچھے سے پھٹ گئی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا۔ اب جب دروازے پہ پہنچے تو دروازے پر کون تھے؟ اس کا شوہر۔ اس عورت نے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ غلطی بھی خود کی، اب ایک اور بڑی آزمائش، اب ان کے کریکٹر پر، ان کے کردار پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے، اور اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ والے پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن اللہ مدد نہیں چھوڑتا۔ اب یہ پوری صورت میں آپ محسوس کریں گے کہ ایک کے بعد ایک آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک تکلیف آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک دکھ آ رہا ہے، لیکن ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر آزمائش میں اللہ رب العزت ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ہمیں یہی بتایا نا کہ ایسا نہیں کہ زندگی بہت رنگین ہوگی، بڑی آسان ہوگی، مشکلات ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی کیا ہے؟ آسانی ہے۔ آزمائش میں قدم رکھ لیا تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ یہ تکلیف آئی ہے تو ساتھ آسانی لے کر آئی ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے رب پر پھر بھروسہ کرتا ہے۔ اب اس عورت کے گھر والوں میں سے اللہ نے ایک گواہی دلوا دی، کس کے حق میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ حالانکہ اس کے ایک عورت اور وہ بڑے منصب پہ اس کا شوہر فائز اور وہ خود بڑے منصب پہ فائز، تو کوئی اس کے خلاف گواہی دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا نا۔ تو یہ اللہ ہی تھا نا جس نے وہاں پر اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی کسی ایک کو اٹھا دیا، کس کے لیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ اگر اس کی قمیص کے آگے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے سچ کہا ہے۔ اب وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو عورت نے جھوٹ کہا ہے اور یہ سچوں سے ہے۔ تو جب اس نے اس کی قمیص دیکھی کہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ تو جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا اپنے غموں کو کس کے سپرد کر دو؟ اپنے رب کے سپرد کر دو، اور تم اللہ کے بن کے رہو تو اللہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہاں بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں سے تھی۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس کے شوہر نے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا کہ اس بات کو رفع دفع کرو۔ ظاہری بات ہے اگر بات باہر نکلتی تو اپنی ہی عورت کی عزت کا سوال تھا، تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اس معاملے کو کیا کرو؟ درگزر کرو، اور اپنی عورت سے کیا کہا کہ معافی مانگو۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ بات چھپی تو رہ نہیں سکتی۔ اب جب شہر میں کچھ عورتوں نے اس پر طنز شروع کیے، یعنی عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، بے شک ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتی ہیں۔ جب عورتوں نے اس کے متعلق باتیں شروع کی
تو اس نے کیا کیا، تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور کہا ان کے سامنے نکل۔ کن کو کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ان کے سامنے ٹیبل سجا دی، کس کی؟ فروٹ کی، اور سب کے ہاتھوں میں کیا پکڑا دی؟ چھریاں پکڑا دی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑا پایا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا اللہ کی پناہ، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ نہیں ہے مگر کوئی نہایت معزز فرشتہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی حیران ہوئی کہ فروٹ کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ بیٹھی۔ اس عورت نے کہا تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور بلا شبہ یقیناً میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا مگر یہ صاف بچ گیا، اور واقعی اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور ہی قید کیا جائے گا اور یہ ضرور ہی ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہے، ابھی بھی وہ نہیں ٹلی۔ اس نے کہا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ اس نے کہا اے میرے رب، اگر ایسی بات ہے تو مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے، قید میں جانا، بجائے اس کے کہ میں اپنی عزت داغدار کروں، بجائے اس کے کہ میں بے حیائی کروں، بجائے اس کے کہ میں اپنے رب کو ناراض کروں۔ دیتا ہے آج کوئی اتنی بڑی قربانی اللہ کے لیے؟ جس کی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے؟ جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، ہاں وہی شخص دے سکتا ہے جس کو اپنا ایمان بہت عزیز ہوتا ہے، جس کو اپنے رب کی ذات بہت عزیز ہوتی ہے۔ اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھ سے ان کا یہ فریب دور نہ کیا تو میں ان کے فریب میں آ ہی جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک ضرور ہی قید کر دیں، اور قید خانے میں اس کے ساتھ 2 جوان داخل ہوئے۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں داخل کیے گئے تو ان کے ساتھ 2 اور جوان آئے۔ دونوں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اب انہوں نے بھی کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑا سمجھدار جانا تو ان کو اپنے خواب سنانے لگے۔ ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا۔ کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ کیا؟ تمہارا کھانا یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اب ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں اپنے علم کا؟ اپنے رب کو دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ اب انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں ان کو اللہ سے متعارف کروا دوں اسی بہانے۔ بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ اب پتہ تھا نا کہ وہ انتظار میں اپنے جواب کے، تو میری بات بھی اس وقت سن لیں گے، غور سے سنیں گے، تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ان کو کیا دے دی؟ دعوت دے دی۔ تو دیکھیں دائی ہر وقت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کسی بہانے لوگوں کی اصلاح کر دی جائے، ان کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
اب ساتھ میں اپنے آباء و اجداد کا بتا رہے ہیں تو کوئی تکبر نہیں کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد بھی نیک تھے، وہ بھی پیغمبر تھے، ہاں میں ان کی اولاد ہوں، نہیں، ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہم پر کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے نہایت زبردست؟ تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر جن چند ناموں کی جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم میں سے ایک ہے سو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہے اسے سولی دی جائے گی، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، یعنی ان کو خوابوں کی تعبیر بتا دی کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ کیا کرے گا، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہے اس کو سولی دے دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا اگر وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرے گا۔ اور اچھا خواب بھی بیان کر سکتا ہے لیکن اسی سے جو آپ کے بہت قریب ہے، ہر کسی سے نہیں۔ اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ بے شک وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کیا کہا جس کے بارے میں ان کو تھا کہ یہ اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جا کر اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اس کو کہا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، اور جب وہ گیا تو شیطان نے اس کو بھلا دیا اور وہ کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 9 سال، بعض کہتے ہیں کہ 14 سال، بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ بہت لمبی آزمائش تھی ان کے لیے، اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور بادشاہ نے کہا بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں۔ اب کیا ہوا، بادشاہ کو خواب آ گیا۔ بادشاہ نے کہا بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں۔ اے سرداروں، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اب جب اس نے بادشاہ کا خواب سنا تو اس کو اب یاد آ گیا کہ ہاں مجھے بھی جیل خانے میں، قید خانے میں ایک شخص نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی جو سچی نکلی۔ تو اس کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں سو مجھے بھیجو، یعنی بادشاہ سے اجازت طلب کی۔ یوسف اب وہ کہاں گیا، کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ کہاں؟ قید خانے میں۔ یوسف اے نہایت سچے، ہمیں 7 موٹی گایوں کی تعبیر بتا جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشوں اور دوسرے خوشوں کی بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ اس نے کہا تم 7 سال پے در پے کاشت کرو گے۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آتے اس سے پوچھیں کہ بھی کہاں تھے، میں نے تو تمہیں کہا تھا میرا ذکر کرنا۔ محسن تھے نا، احسان کا معاملہ کرنے والے تھے۔ اور ان کو خواب کی تعبیر بتا دی۔ کیا کہنے لگے؟ تم 7 سال پے در پے کاشت کرو گے، تو جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو، پھر اس کے بعد بہت سخت 7 برس آئیں گے جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں نچوڑیں گے۔
علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے 7 موٹی گایوں اور 7 ہری بالیوں کو 7 زرخیز سالوں سے اور 7 دبلی گایوں کو 7 خشک بالیوں کو 7 خشک سالوں سے تعبیر کیا، یعنی 7 سال زرخیز سالوں کے ہوں گے، ان کے بعد 7 خشک سال آئیں گے، اور پھر انہیں تعلیم بھی دی کہ انہیں کیا کرنا ہوگا، یعنی ان کو پھر تعبیر بھی بتا دی، پھر آگے تعلیم بھی دی کہ ان کو کس طرح تم مینیج کرو، ان سالوں کو کیسے ڈیل کرو۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اب بادشاہ کو ان کی ویلیو معلوم ہو گئی، کیا کہنے لگے کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ تو بعض اوقات لوگوں کو دیر سے پتہ چلتا ہے کسی انسان کی ویلیو، اس کا مقام۔ تو جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس جا، پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اتنے برس سے قید خانے میں پڑے ہوئے تھے، بادشاہ نے بلایا، ہم جیسے ہوتے تو دوڑتے چلے جاتے کہ قید خانے سے جان چھوٹے گی۔ کیا کہتے ہیں کہ واپس جاؤ اور بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، یعنی مجھے جس الزام میں قید خانے میں ڈالا گیا تھا پہلے مجھے اس سے بری کروایا جائے، پہلے جانا جائے، مجھ سے اس الزام کو دھویا جائے، بتایا جائے، واضح کیا جائے۔ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ اب یہ کون عورتیں بول رہی ہیں؟ وہی عورتیں بول رہی ہیں جنہوں نے ان کو فریب میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق خوب ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا۔ اب اس نے بھی اپنی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں کیا دے دی؟ گواہی دے دی، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے۔ تو اگر آپ سچے ہیں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ آپ کی سچائی لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے، اور وہی لوگ جو آپ کو ذلیل کروانے کا سبب بنے ہوتے ہیں انہی کی زبانوں سے اللہ رب العزت آپ کے حق میں گواہی دلواتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ جو وقت لگتا ہے نا، جو لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے پھر یہ ہمارا کام جلدی کیوں نہیں ہو جاتا؟ آج ہی قید سے کیوں نہیں نکل آئے؟ 1 ماہ بعد ہی کیوں نہیں نکل آئے؟ ہفتے بعد ہی کیوں نہیں نکل آئے؟ اب وہ جو پیریڈ تھا وہ کیا تھا؟ آزمائش کا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی تو ہے اپنے بندے کو۔ دیکھنا بھی تو ہے نا کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور کس وقت تک ڈٹا رہتا ہے میرے راستے پر۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی مجھے ہی اپنا رب مانتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، یعنی وہ بھی جان لے جس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی، اور یہ کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون